غزوہ بدر کا دن تھا۔ ابھی مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری جانثار کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، تم دشمن سے کس طرح لڑو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن 200 گز کے فاصلے پہ ہوگا تو ہم اس پر تیر برسائیں گے، جب وہ آگے بڑھ کر نیزے کی زد میں آئے گا تو ہم نیزوں سے لڑیں گے، اور جب اس سے بھی آگے آئے گا تو ہم تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کا جواب سن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لڑنے کا یہی صحیح طریقہ ہے، تم لوگ اسی طرح لڑنا۔ یہ صاحب رسول جن کے بارے میں طریقہ جنگ کی نوید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انہوں نے سب سے بہترین طریقہ جنگ بتائے، وہ سیدنا حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا حضرت ابو سلمان عاصم بن ثابت کا شمار نہایت عظیم مرتبت صحابہ میں ہوتا ہے، اور ان کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا۔ ان کا نسب نامہ یہ تھا، عاصم بن ثابت بن ابی فلق، قیس بن اسامتہ بن نعمان بن مالک بن امیہ بن زبیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تبلیغ کرتے ہوئے یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا کرتے ہوئے نکلے تو سب سے پہلے جن صحابہ نے ایمان لائے ان میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے اسلام کو قبول کیا اور سب سے پہلے لبیک کہا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت عاصم کی زندگی کا سب سے پرمسرت دن وہی تھا۔ انہوں نے بہت جذبہ، جوش ایمانی اور پاکیزگی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بہترین مقام پایا۔ وہ نیزہ بازی میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے، تلوار چلانے میں بھی ان کی مہارت کسی درجہ کم نہ تھی۔ غزوہ بدر کے دن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ لڑائی بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صحابہ کرام سے فرمایا، جو لڑنا چاہے تو عاصم کی طرح لڑے۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جوش و جذبے کے ساتھ لڑے کہ جاں بازی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی۔ قریش مکہ کے 70 آدمی ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں 70 ہی قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں مشہور دشمن دین عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اس شخص نے مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہی وہ ناہنجار تھا جس نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر اس وقت اونٹ کی نج اوجری رکھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سجدے میں تھے۔ لڑائی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کوچ فرما کے صفرہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا کہ عقبہ بن ابی معیط کو شہر خموشاں پہنچا دو، یعنی کہ اس کو ختم کر دو۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے قتل کے لیے آگے بڑھے تو اس نے چلا کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچوں کا کون کفیل بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جہنم۔ جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، تم خود بھی جہنم میں جاؤ گے اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کا بھی وہی حشر کرو گے۔ حضرت عاصم نے ایک ہی تلوار کا وار کیا اور عقبہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا اور اس وقت بھی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بہت جیداری سے لڑے۔ وہ پہلے دن سے آخری دن تک لڑائی میں شامل تھے۔ لڑائی کے دن قریش کا ایک نامی جنگجو مصعفہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نشان اٹھائے ہوئے ہنکارتا ہوا میدان میں آیا۔ عاصم کی نظر اس پہ پڑی تو انہوں نے یہ کہہ کے اس کو تیر مارا، یہ لے، میں ہوں صحابی رسول عاصم بن ثابت، تیرا میرے پہ کوئی وار نہیں چلے گا۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابھی وہ تڑپ ہی رہا تھا کہ اس کا بھائی بھی میدان میں آگے بڑھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی جہنم وصل کر دیا۔ جنگ میں جو بھی قریش کی عورتیں ساتھ آئی تھیں، جس وقت جنگ کا میدان گرم ہوا
تو وہ سب جا کے فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں جن میں سلافہ بنت سعد بھی تھیں، وہ انہوں نے ڈف بجا بجا کر گانے شروع کیے، اور ان گانوں کا کیا مطلب تھا؟ اگر تم دشمن سے جنگ کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے آرام دہ بستر بچھائیں گی، لیکن اگر تم پیٹھ پھیری تو ہم نفرت و حقارت کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان قریشی خواتین کا یہ ترانہ قریشی بہادروں کے سینوں میں غیرت جگا رہا تھا اور ان کے شوروں پہ جادوگر تھا۔ پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور قریش فتح کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ہی قریشی خواتین اٹھیں اور میدان جنگ میں گنگناتی ہوئی پہنچ گئی اور مسلمان شہداء کی لاشوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہوئی اور انہیں بری طرح مسخ کرتی جا رہی تھیں۔ ان میں سلافہ بنت سعد کی شان ہی الگ تھی۔ وہ ان ساری خواتین سے الگ تھی، لیکن وہ نہایت اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنے شوہر یا تینوں لڑکوں میں سے کسی ایک کی آمد کی منتظر تھی تاکہ ان کے ذریعے دوسروں کی خیریت معلوم کر سکے اور پھر وہ دوسری خواتین کے ساتھ جنگ کے فتح کا جشن منا سکے۔ اس کی انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا۔ آخر کار وہ میدان جنگ میں گھس گئی اور مقتلین کے چہروں کو غور سے دیکھتی رہی۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کے بے روح جسم پہ پڑی جو خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ کسی خوف زدہ شیرنی کی طرح پورے میدان میں تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ اپنے بیٹوں مصطفیٰ، کلاب اور جلاس کی تلاش میں ہر سمت اپنی نظر دوڑاتی رہی۔ آخر کار انہیں دیکھ ہی لیا۔ وہ کوہ عہد کی زمین پر پڑے تھے۔ ان میں سے مصطفیٰ اور کلاب تو اپنے سفر آخری پر پہنچ چکے تھے اور جہنم وصل ہو چکے تھے، البتہ جلاس کو اس نے اس حالت میں پایا کہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں ابھی باقی تھی۔ سلافہ اپنے بیٹے کے اوپر جھک گئی اور اس کا سر اپنے گود میں رکھ لیا اور اس کے منہ کو چومتے ہوئے بار بار پوچھ رہی تھی، میرے لال کس نے تجھے مارا ہے؟ میرے لال کس نے تجھے مارا ہے؟ جلاس جواب دینا چاہتا تھا، لیکن عالم نزاع کی سختی میں اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں برآمد ہوتے۔ آخر صرف اس نے اتنا کہا، مجھے عاصم بن ثابت نے مارا ہے اور میرے بھائی کو بھی۔ اور یہ جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی وہ آخری ہچکی لے کر بے جان ہو گیا۔ سلافہ بنت سعد اس صورتحال کو دیکھ کے دیوانی ہو گئی اور وہ بآواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہا، جب تک قریش اس کے لیے عاصم بن ثابت سے انتقام نہ لے لیں اور اس کو شراب پینے کے لیے عاصم کی کھوپڑی نہ دے دیں، وہ اس وقت تک بے قراری کی حالت میں رہے گی۔ پھر اس نے نظر مانی، جو شخص عاصم بن ثابت کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا یا قتل کر کے اس کا سر پیش کرے گا، وہ اس کو مالا مال کر دے گی، وہ اس کو 100 اونٹ دے گی۔ اس کی یہ نظر قریش میں مشہور ہوگی اور مکہ کے ہر جعلی اور قسمت آزما نوجوان کے دل میں یہ آرزو کروٹیں لینے لگی کہ کاش وہ عاصم بن ثابت کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے یا اس کا سر جو ہے وہ سلافہ کے سامنے پیش کر کے اس سے انعام و اکرام حاصل کرے۔ جنگ احد کے خاتمے کے بعد مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے۔ وہ جنگ اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو آپس میں ذکر کرتے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید جانی نقصان پہنچا تھا، لیکن ان کے حوصلے نہایت بلند تھے، اس لیے کہ مشرکین کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ پڑا۔ وہ مسلمانوں کے جانی نقصان ہی کو غنیمت سمجھ کر میدان احد سے واپس مکہ چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ حمراء الاسد کے مقام تک لشکر قریش کا تعقب کیا، لیکن وہ بچ نکلے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ کفار مکہ کا نامی گرامی ابو غرا عمر بن عبداللہ اتفاق سے پیچھے رہ گیا تو مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ شخص اپنے شان میں اسلام کے خلاف سخت بد زبانی کیا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین کے ساتھ آیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ جب اس کو فدیہ دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنی مفلسی کا رونا رویا اور کہا، میری 5 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے اپنا عہد پھر توڑ دیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ اب گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو پھر رو پڑا، اپنی جان بخشی کی درخواست کی اور کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تیری یہ مرضی ہے کہ مکہ جا کر مقام حجر میں
بیٹھے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر مونچھوں کو داؤ دے کے کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دھوکہ دے دیا، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو، انہوں نے اٹھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ صفر 4 ہجری میں ایک دردناک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے کا پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سردار سفیان بن خالد نے ایک ذلیل سازش تیار کی۔ اس نے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجے، جنہوں نے سفیان کی ہدایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجیے جو ہمارے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اپنے چند مبلغین نے اسلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دوسری روایت ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ مقتول احد کی بیوی اور مصافہ کی ماں سلافہ بنت سعد نے سفیان بن خالد کو یہ ترغیب دی کہ وہ کسی بھی ہیلے بہانے سے مدینہ منورہ جا کر چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے اور ان میں عاصم بن ثابت جو ہے وہ لازمی ہو اور وہ اس کو قتل کر کے اپنے شوہر اور بیٹوں کا انتقام لے سکے۔ اس کے بدلے میں وہ سفیان کو 100 اونٹ دے گی۔ ساتھ ہی اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوگی وہ نہ سر میں تیل ڈالے گی اور نہ بستر پر سوئے گی۔ سفیان بن خالد نے اس کو تسلی دی کہ جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے چند آدمیوں کو مدینہ بھیجا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور چند دن مسلمانوں کے مہمان بن کر اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور 10 صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ جماعت کے سردار حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر فرمایا۔ اب یہ جماعت مکہ اور اصفہان کے درمیان حدہ سے 7 کوس کے فاصلے پر رجی کے مقام پہ پہنچی تو غداروں نے بدعہدی کر دی۔ اپنے قبیلے میں سے 200 افراد کو پہلے ہی وہاں پہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ حضرت عاصم سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے جلدی سے اپنی حاضر دماغی سے فیصلہ کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھ گئے اور مشرکین نے پہاڑی کے گرد گھیرا ڈال لیا اور مسلمانوں سے کہا نیچے اترو، ہم تم کو پناہ دیں گے۔ حضرت عاصم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا مسلمانوں میں کسی مشرک کی پناہ نہ لوں گا۔ یہی بات انہوں نے مشرکین سے بھی بآواز بلند کی اور ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کر دے۔ اس پر دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مجاہدین نے بھی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافروں کو جہنم وصل کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے تیروں کی بوچھار سے حضرت عاصم بن ثابت اور ان کے 7 رفقا نے جام شہادت پیا۔ حضرت خبیب بن ندی اور حضرت زید کافروں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شہادت سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت نے بہت گر گرا کے اپنے رب سے دعا کی کہ الہی میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، نہ میں کسی مشرک کو ہاتھ لگاؤں نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا غول ان کی لاش پہ بھیج دیا جو کسی مشرک کو قریب نہ پھٹکنے دیتا۔ بالآخر انہوں نے تھک ہار کے یہ طے کیا کہ رات کو جب مکھیاں چلی جائیں گی اس وقت وہ عاصم کا سر کاٹ کے لے جائیں گے۔ خدا کی قدرت، رات کو اس قدر بارش ہوئی کہ اس کے پانی سے سیلاب کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت عاصم کا جسد اطہر اس سیلاب میں بہہ گیا۔ مشرکین اس کو بہت ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں نہ ملا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاک باز بندے کی اس بات کی لاج رکھی۔ ایک روایت میں عاصم کا یہ قول ہے کہ جس روز میں نے اسلام قبول کیا تھا اسی روز سے عہد کیا، آج سے نہ میں کسی کافر اور مشرک سے ہاتھ ملاؤں گا، نہ اس کو چھوؤں گا، نہ اپنا جسم اس کو چھونے دوں گا، نہ کسی مشرک کی ایمان قبول کروں گا اور نہ ہی اس کا قیدی بنوں گا۔ چنانچہ اپنے اس عہد کو وہ زندگی بھر نبھاتے رہے اور ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ بعض روایتوں کے مطابق جس دن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی آسمان پہ بادل کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور رات کو مطلع ایسا برآلود اور اس کثرت سے بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے عاصم کو مرنے کے بعد کافروں سے اس طرح محفوظ رکھا جس طرح وہ زندگی میں کافروں کو چھونے سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑی۔
ان کی صاحبزادی کا نام جمیلہ تھا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منسوب تھی۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت عمر فاروق کو فرزند عطا کیا تو انہوں نے بھی اس کا نام اس کے جلیل القدر نانا کے نام پر عاصم رکھا۔ حضرت عاصم کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ عرب کا مشہور شاعر محمد بن عاصم اسی کا فرزند تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے اپنے جوش ایمان، اخلاص عمل، حب رسول، جان بازی اور پاک بازی کے جو نقوش تاریخ پر ثبت کی، اس کی مثال مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام صحابہ پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ان کو جنتوں میں رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔